دیکھیے اس بحر کی تہ سے اچھلتا ہے کیا، گنبد نیلو فری رنگ بدلتا ہے کیا، آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی اور زمانے کا خواب لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں میں اور بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب۔ کیسے ہیں بیرسٹر صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک۔ بیرسٹر صاحب کے ساتھ جو گفتگو کا سلسلہ جاری ہے وہ مضامین قرآن کے کانٹیکس میں ہے۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کے بڑے بڑے مضامین کیا ہیں، اور ان پر جب ہم ایمان لاتے ہیں، ان کو جب بطور عقیدہ اختیار کرتے ہیں، تو ہماری سماجی، سیاسی اور معاشرتی زندگی پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ہم نے عقیدہ توحید کی بات کی، اس کے معاشی اور سیاسی پہلوؤں پر ہم نے گفتگو کی کہ ایک مسلم معاشرہ جب تشکیل پاتا اور توحید کو اپنی اساس بناتا ہے تو اس کے سماجی اور معاشی رویوں میں، سیاسی رویوں میں کس طرح کی تبدیلی آنی چاہیے۔ اب ہم اس کو ایک قدم آگے بڑھانا چاہتے ہیں بحث کو، اور یہ سمجھنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں آج کے پروگرام میں کہ کیا توحید ایک عالمگیر وحدت کی اساس بن سکتی ہے، اور قرآن مجید چونکہ اللہ کی آخری کتاب ہے اور اس کے بعد کوئی الہامی کتاب نہیں آنا، تو کیا یہ الہام کا جو آخری ایڈیشن ہے یہ وحدت انسانیت کے لیے بھی کوئی اساس فراہم کر رہا ہے، اور کیا عقیدہ توحید میں وہ پوٹینشل ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم پوری دنیا کو ایک عالمگیر وحدت کی بنیاد پر جمع کر سکتے ہیں۔ یہ وہ مرکزی سوال ہے جو انشاءاللہ آج ہم زیر بحث لائیں گے بیرسٹر ظفر اللہ صاحب کے ساتھ، اور اس کو بحث کو آگے بڑھائیں گے۔ بیرسٹر صاحب، جب ہم بحث سمیٹی پچھلے پروگرام میں تو ہم نے ذکر کیا تھا کہ مسلمانوں کے اندر مختلف گروہ ہیں، وہ عقیدہ توحید کی تعویل میں اختلاف کرتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کو مواحد ماننا چاہیے۔ اس کی سبب یہ ہے کہ وہ توحید پر ایمان لانے والے ہیں۔ قرآن مجید یہی بات کم و بیش اہل کتاب کے بارے میں بھی کہتا ہے۔ آپ کے علم میں ہے، قرآن مجید کی آیت کو ہم نے پہلے بھی اپنے پروگراموں میں بیان کیا ہے کہ وہ ان سے کہتا ہے کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں اور اس نقطے پر ہم کو جمع ہو جانا چاہیے۔ مسیحیت کو ماننے والا ہو، یہودیت کو ماننے والا ہو، مواحد ہے اس پہلو سے۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں دنیا میں کہ عملاً یہ بڑا مشکل ہو رہا ہے کہ اس طرح کی کوئی وحدت وجود میں آئے۔ یعنی ایک جوڈو کرسچن سویلائزیشن کی بات تو ہم سنتے ہیں، بنی اسرائیل کی حد تک تو لوگ ایک وحدت کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ان کی نسل میں آنے والے پیغمبروں کو ماننے والے لوگ ہیں وہ ایک قوم بن جاتے ہیں، ایک سویلائزیشن بن جاتے ہیں۔ لیکن جو بنی اسماعیل کو ماننے والے ہیں، جو اس کی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں، اس کو اس ٹریڈیشن میں عام طور پہ شامل نہیں کیا جاتا۔ حضرت ابراہیم کا معاملہ تو ظاہر ہے کہ وہ ایک اور طرح کا ہے کہ وہ وحدت امت اور وحدت انسانیت کے اساس بن سکتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ قرآن مجید جیسے وہ بیان کرتا ہے عقیدہ توحید کو، اور اہل کتاب کو بھی دعوت دیتا ہے کہ آؤ اور ایک کلمے پہ ہم متفق ہو سکتے ہیں۔ وحدت توحید کا یہ جو پوٹینشل ہے ایک عالمگیریت کی بنیاد پر ایک عالمگیر انسانی سماج کو تشکیل کرنے کا، میں چاہتا ہوں کہ اس کو ذرا آپ نمایاں کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توحید ایک ورلڈ ویو کا نام ہے۔ جہاں ہم ایک خدا کو مانتے ہیں اس کی فطری نتیجے کے طور پر ہم ایک انسانیت کو مانتے ہیں، اس لیے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے انسان کو ایک آدم سے پیدا کیا۔ جب 4 بھائی، 6 بھائی، 50 بھائی ایک ماں باپ سے ہوں گے، ان میں تفریق تو ویسے ختم ہو گئی۔ صحیح۔ تو قرآن نے پہلی بنیاد تو یہ بیان کر دی وحدت انسانیت کی کہ 4 ارب ہیں یا 10 ارب ہیں یا 2 ارب ہیں، سب کا باپ ایک ہے۔ جب باپ ایک ہوتا ہے تو وحدت، سب سے بڑی وحدت تو نسلی وحدت ہے نا۔ تو قرآن نے ایک وحدت تو آپ کی انسان کی یہ بنیاد فرق کر دی۔ کہ خلقہ من تراب، یہ اگلی بحث میں آگے آتا ہوں۔ پہلے تو اس نے یہ طے کر دیا آپ کو کہ آپ بابا ایک ماں باپ کے بچے ہیں، لہذا اچھے طریقے سے فطری نتیجہ ہے نا، پیار سے رہو، محبت سے رہو، ایک درجے میں اختلاف اپنی جگہ پہ لیکن پیار محبت سے رہنا ہے۔ باپ ایک ہے، ایک ماں باپ کی ایک اولاد۔ ماں۔ دوسرا آگے چلے، یہ بتانے کے لیے کہ تم ایک دوسرے پہ سبقت نہیں لے جا سکتے، پریویلیج کلیم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ تم کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ بھائی تم اپنی اصل تو دیکھو، تم ہو کہاں کے؟ کھٹکھٹاتی ہوئی مٹی تھی، کہیں کچھ اس طرح کی مفاہیم اللہ پاک نے گارے کی شکل میں تھی، گارے وہ کی ایک شکل میں عمود کھٹکھٹاتی ہوئی تھی، تراب میں تھی۔
اب آپ کا اوریجن بتا دیا بھی ہمبل اوریجن ہے آپ کا اور سب کا ایک ہے. تم سب مٹی کے بنے ہو, لہذا تم کہو کہ میں افضل ہوں تم افضل ہو, یہ تم نہیں کہہ سکتے. صحیح. بنیاد آپ کی ایک بیان فرما دی, ایک تو نسل ایک بیان فرما دی, ایک اس کی جو اوریجن کی کریشن کی اوریجن ہے وہ ایک بیان کر کے ایک ہمبل ڈسٹ سے بنا کے آپ کو کہہ رہے انسان کے ہوش میں رہو. یہ اپنی اوقات کو پہچانو, اپنے اوقات کو پہچانو. اب اگلا حصہ چلیں. اگلے حصے میں قرآن بنیادی خطاب انسان سے کرتا ہے, وہ تو مسلمان سے کرتا ہی نہیں. یا ایھا الناس, یہاں سے شروع ہوتا ہے. اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثىٰ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے انسان کو فخر بخشا, ہم نے انسان کو اس طرح بنایا. انسان کی بحث ہے, وہ تو اس بحث میں قرآن تو پڑھتا ہی نہیں, وہ بعد میں ہم آتے ہیں کب پڑھتا ہے. نہ وہ عیسائی کی بحث میں پڑھتا ہے, نہ ہندو کی بحث میں پڑھتا ہے, نہ وہ یہودی کی بحث میں پڑھتا ہے, نہ وہ بدھ کی بحث میں پڑھتا ہے. انسان 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 کہ انسان بن کے رہو, ہیومینٹی سیکھو, یہ آپ کی مورل ویلیوز ہیں, ایسے رہو. ایک سرکل وہ آگے بڑھ جاتا ہے. صحیح. اس سرکل میں اب مذاہب آ جاتے ہیں. وہ مذاہب کیا ہیں جو نون ہیں. اب ساتھ ظاہر ہے اسلام کا کلیم یہ ہے کہ میں آخری مذہب ہوں, لیکن اس میں خوبی یہ ہے وحدت کو جوڑنے کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو اسی روایت کا حصہ سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے میں تو وہی ہوں جو عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا تھا, میں تو قرآن پاک کا یہی کلیم ہے, میں وہی ہوں جو موسیٰ علیہ السلام نے بتایا تھا, جو زبور علیہ السلام نے بتایا تھا, جو ابراہیم علیہ السلام نے, جو نوح علیہ السلام نے, جو آدم علیہ السلام نے. میں تو نئی بات ہی نہیں کرتا. تو گویا کہ اس نے جو بھی بلیور ہیں ریویل ریلیجن کے, ان کے درمیان ایک کامنیلٹی اس نے ویسے ہی پیدا کر دی کہ آپ کی جو کامن چیزیں ہیں آپ نے کامن رہنا ہے. اس کو پھر اس آیات نے زور دیا, قرآن پاک نے جو آپ نے فرمایا. جب وفد نجران آیا, عیسائی تھے اور فتح مکہ کی شاید ذرا پہلے کی بات ہے, یہ نجران علاقہ ہے یمن اور سعودی عرب کے درمیان کا. یہ آئے 70 آدمی تھے, گھوڑوں سمیت آئے, عصر کا وقت تھا, مسجد نبوی میں آئے, گھوڑے باندھے گئے, وہیں انہوں نے عصر کی نماز مسجد نبوی میں پڑھی, پھر وہاں رہے مسجد کے اندر. اللہ کے نبی نے ان سے بات چیت کی. اب دیکھیں پہلے تو اللہ نے ان سے نبی نے انسانی سلوک کیا, برابر سمجھا, اپنے کزن دوست بھائی سمجھا, عیسائی سمجھا, اپنے مسجد میں نماز دی, کھانا کھلایا, خدمت کی, سب باتیں لوگوں کو معلوم ہے. اگلی بات دعوت ہوئی, معاملہ نہیں طے ہوا, وہاں آپ قرآن کی اگلا درجہ آ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی ہم آپس میں کچھ چیزوں پہ اختلاف کریں گے, کچھ پہ اتفاق کامنیلٹیز کی. یہ عمومی اصول اللہ پاک نے قرآن میں اور جگہ بھی اصول فرمایا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی, ہم کٹھے ہوں گے نیکی کے کام, اچھائی کاموں میں, جو سوسائٹی کے لیے بہتر چیزیں ہم کٹھے ہوں گے. ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان, والعدوان, جو گناہ کی, زیادتی کی, ظلم کی, انفیئر, انجسٹ جو چیزیں ہم وہاں کٹھے نہیں کریں گے. یہاں بحث نہیں کی اس نے کہ مسلمانوں نے کٹھا ہونا ہے, ہندوؤں نے کٹھا ہونا ہے. تو یہ بات ساری بتاتی ہے کہ بنیادی طور پر قرآن پاک انسانی وحدت کا درس دیتا ہے, انسان کو ایک ماں باپ سے شمار کرتا ہے, انسان کی اوریجن ایک بتاتا ہے, انسان کا کرم شرف وہ ایک بتاتا ہے, ان کے مذاہب کی بنیاد کے اوپر بھی ان میں فرق نہیں کرتا. کہتا کم از کم درجہ یہ ہے کہ تم آپس میں کامنیلٹی اختیار کرو. تو میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن تو آپ کو ایک کنبے کی حیثیت سے, ایک کمیونٹی کی حیثیت سے آپ کو رکھنا چاہتا ہے. اور یہ جو فرق ہم نے کر کے ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے شروع کر دی, یہ اس کی مطلوب نہیں ہے, انون تو یہ بات جو آپ نے کہی. دیکھیں ایک تو توحید, اللہ نعبد الا اللہ, ٹھیک, اس کی بات ہوئی. ایک آپ نے ذکر کیا کہ اعمال صالح, نیکی کے کاموں میں تعاون. قرآن مجید نے یہ بات ایک اور جگہ بھی کہی, بلکہ 2 جگہ کہی, سورہ بقرہ میں بھی, سورہ آل عمران میں بھی, کہ تم میں سے جو لوگ مسلمان ہیں, جو صابی ہیں, جو اہل کتاب میں سے ہیں, اگر تو وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں تو اللہ کے ہاں ان کا اجر ضائع نہیں ہوگا. اور وہ جو بات قرآن نے ایک اور موقع پہ اولیاء اللہ کے بارے میں کہی, ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, یہ بات بھی کہی ان لوگوں کے بارے میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید اور عمل صالح یہ 2 اساسات ایسی ہیں جس کی بنیاد پر ایک عالمگیر معاشرت کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے اور لوگوں کو بلایا جا سکتا ہے. دیکھیے اللہ کی ذات کے اوپر تو کم و بیش انسانیت کا اجماع ہے. بہت تھوڑے لوگ ہیں اس وقت بھی جو عملاً خدا کی ذات کا منکر ہوتے ہیں. آپ نے چند دن پہلے فرانس میں ایک ظالمانہ واقعہ دیکھا,
اس کے 1 یا 2 دن بعد جو سروس تھی وہ نوٹر ڈیم میں چرچ میں تھی. صحیح. فرانس دنیا کے ان ملکوں میں ہے جو مذہب سے دور ترین شمار ہوتے ہیں، لیکن دیکھیں کلچرلی کہہ لیں مذہبی کہہ لیں لیکن اللہ کی ذات پہ تو ماننے اسی سے رجوع کیا رجوع انہوں نے کیا ہے نا. تو گویا کہ یہ اساس تو آلریڈی موجود ہے. دکھ کے ایک لمحے میں اللہ تو یاد آیا نا، یاد آیا. اور قرآن پاک نے یہ خود ایگزیکٹلی یہ کہا ہے کہ کیا ہوا ان لوگوں کو جب ان پہ مشکل پڑی تو مجھے کیوں نہیں یاد کیا. کچھ کے بارے میں یہ کہا، کچھ کے بارے میں کہا کہ اچھائی میں بھول جاتے ہیں، جب مشکل آتی ہے وہ یاد کرتے ہیں. تو اللہ میاں کی یہ ہر حالت میں یاد، کسی نہ کسی شکل میں یاد یہ کام آتی ہے. تو یہ ایک وحدت تو آلریڈی ہمارے ہاں موجود ہے. پرابلم یہ ہو گیا ہے ہماری غلطی سے، بدقسمتی سے، کہ ہماری تعبیر سے یہ وحدت تقسیم کی شکل بن گئی. مسلمان تہذیب اور جوڈو کرسچن تہذیب کم و بیش آپس میں لڑنے پہ تیار کھڑے ہیں. صحیح. اور ہم کہتے ہیں ہم نے ان کو ختم کرنا ہے اور وہ کہتے ہیں ہمیں ختم کرنا ہے. ایک تو اس اساس کو، اور تھوڑا جو پچھلی دفعہ آپ نے کہا وہ جوڈو کرسچن سے ایک قدم آگے اب وہ خود بھی کہنے لگے ہیں ابراہمانک ٹریڈیشن، ابراہیمی روایت، ہمیں اس کو اٹھانا چاہیے کہ ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، کہ ابراہیم علیہ السلام کی روایت پہ ہم ہیں، تاکہ ہم کم از کم یہ 3 مذاہب تو. ہاں، اور یہ بڑا مذہب دار ہے، دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے یہی. اسلام دوسرے نمبر پہ. جی، اور یہ تینوں دین ابراہیم کو مانتے ایگزیکٹلی ماننے والا. دوسرا جو آپ نے بنیاد بتائی نا وہ ایک کامن سینسیکل بنیاد ہے. وہ تو آپ توحید کو نہیں بھی مانتے، تو اس نہیں کو تو مانتے ہیں. بھائی، اچھائی پہ کٹھے ہو جائیں. دیکھیں نا، سچ بول رہے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں، ہندو بھی کہتا ہے، یہودی بھی کہتا ہے. عورتوں بچوں سے شفقت سے پیش آنا ہے، اس کو کون اس کے خلاف کرتا ہے؟ اپنے مال میں سے، کثرت میں سے غریب مسکین کی مدد کر دینا، اس سے کون خلاف ہے؟ دنیا میں روشنی علم کی پھیلانی، اس سے کون خلاف ہے؟ یعنی اعمال صالح کی جو